السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال جل شأنه في موضع آخر: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، وقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر، رواه البخاری ومسلم۔ محترم ذمہ داران مسجد و جمعیت و جماعت، حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین، مجھ سے قبل ہمارے فاضل بھائی عبید فضل اللہ نے جو گفتگو قیامت، علامات قیامت کے تعلق سے فرمائی ہے، بڑی اہم اور بنیادی باتیں، تمام بنیادی باتوں کو ماشاءاللہ انہوں نے سمیٹ لیا ہے علامات قیامت کے تعلق سے، حتیٰ کہ بعض چھوٹی اور بعض بڑی علامتوں کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے نبی کریم کو مبعوث فرمایا۔ مقصد کیا تھا کہ انسانی معاشرے کو عقیدہ و عمل، اخلاق و سلوک اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہر طرح کی برائیوں سے انسانی معاشرے کو پاک اور صاف کرنا، انسانوں کو عقیدہ صحیحہ، نیک اعمال کی طرف دعوت دینا، شرک و بدعت اور تمام قسم کے منکرات سے روکنا، یہ اہم مقصد تھا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ جب منقطع ہوا تو یہی کام اللہ رب العالمین نے نبی کے پیروکار علماء امت کے سپرد کر دیا، تاکہ انبیاء کی یہ سنت تا قیامت جاری رہے، اور شرک و بدعت کا خاتمہ، عقیدہ صحیحہ کی دعوت، نیک اعمال کی طرف رغبت، یہ دعوت کا کام علماء انجام دیتے رہے۔ ایمانیات میں سب سے اہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانا، ارکان ایمان ان تؤمن باللہ، اللہ کی وحدانیت پر، اور اس کے بعد
آخرت اور قیامت پر ایمان لانا. کسی بھی سرچ اپلیکیشن میں آپ جائیں اور یہ الفاظ آپ سرچ کریں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن، آخری دن پر ایمان رکھتا ہے. آپ کو سینکڑوں سے زائد روایتیں ملیں گی ان الفاظ کے ساتھ. فَلْيَقُلْ خَيْرًا فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ فَلْيَصْمُتْ، یعنی سینکڑوں، 400 سے زائد روایتیں، حدیثیں آپ کو ملیں گی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ الفاظ ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد آخرت پر، قیامت پر ایمان لانا بڑا اہم ہوتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ قیامت اور آخرت پر ایمان و یقین کے لیے علامات قیامت کا علم بڑا اہم ہے. علامات قیامت کا علم ہے تو اس سے اس چیز پر یقین پختہ تر ہوتا جاتا ہے. ہمیں یقین ہے، مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کے کلام پر پختگی کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، لیکن جب وہ علامتیں سامنے آتی جاتی ہیں ہمارے، جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئی کی تھی، تو ہمارا یقین مزید بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ایمان تو ہے، لیطمئن قلبی، ایمان ہے، یقین ہے، سب کچھ، لیکن تاکہ میرا دل مزید اطمینان حاصل کر لے، مطمئن ہو جائے. تو ایسی ہی جب کوئی چیز علامات قیامت میں سے، نشانیوں میں سے کوئی چیز سامنے آتی ہے اور انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے، تو اس کا یقین آخرت پر، قیامت پر مزید بڑھ جاتا ہے. اسی لیے علم اور مشاہدات سے آخرت کے وقوع اور اس کا ثابت شدہ ہونا، یہ یقین اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اور آج جب کثرت سے علامات قیامت اور فطروں کا ظہور شروع ہو چکا ہے، بہت کثرت سے علامتیں پائی جا رہی ہیں، اور جن فطروں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اشارہ کیا، وہ بہت سارے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں تمام مسلمانوں کا انہیں جاننا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ ایسے حالات میں شرعی تقاضوں پر عمل کر سکیں اور فطروں سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں. جب علم ہوگا کہ یہ فتنہ ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے، اس سے بچنا چاہیے، تو انسان اپنے آپ کو بچائے گا. جب علم ہی نہیں ہوگا تو آدمی اس سے نہیں بچا سکے گا. کسی چیز کی برائی، اس کی قباحت، اس کی خطرناکی کا جب اندازہ ہوگا تب آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور اگر اندازہ نہیں، معلوم نہیں کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، تو آدمی اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے. تو ایسے ہی علامات قیامت کا معاملہ ہے کہ اگر اس کے تعلق سے معلومات ہے، فطروں کے تعلق سے معلومات ہے، تو انسان اپنے آپ کو ان فطروں میں پڑنے سے بچانے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کرے. آج کی اس درس میں جیسا کہ آپ نے سنا، علامات قیامت کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی، اور بالخصوص علامات صغریٰ، قیامت کی جو چھوٹی علامتیں ہیں ان کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اور زیادہ تر وہ علامتیں جو پائی جا رہی ہیں یا جو گزر چکی ہیں، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، ان پر گفتگو ہوگی، اور حدیث کی روشنی میں علامت کا بیان ہوگا، اور پھر اس پر ماحول کے حساب سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ چند آیتیں میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی، جن میں پہلی آیت تھی اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت، قیامت کا دن قریب آ گیا ہے. اس آیت میں حساب سے مراد قیامت کا دن ہے. اور اللہ فرماتا ہے اسی آیت میں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کے باوجود لوگ بے خبری میں حق سے منہ پھیرے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں فکر نہیں ہے. یعنی انسان قیامت کی تیاری سے غافل ہے. قیامت آنے والی ہے، اسے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، لیکن دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر. ایمان کے کیا تقاضے ہیں، کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، بے خبر ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان انہم یرونہ بعیدا، کہ بے شک کفار
کفار قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ واضح ہوا، یعنی انکار کرتے ہیں کہ نہیں قیامت جیسی کوئی چیز نہیں، دور سمجھ رہے ہیں نہیں قیامت نہیں آنے والی، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کہتا ہے نراہ قریبا، حالانکہ ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قریب کل آتی تو وہ قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، ان دو انگلیوں کی سے اشارہ کر کے بتلایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ایسے ہی مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا، کہ جس طریقے سے یہ میں ہوں اور یہ انگلی ہے، اور ان دونوں کے درمیان دیکھیں بڑا معمولی فاصلہ، کوئی دور کا فاصلہ نہیں، بہت ہی معمولی ہے کہ بس میرے بعد قیامت آنے والی ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ میرے بعد قیامت آنے والی ہے، اور اللہ کا فرمان هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کہ کفار کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتيهم بغتة، اس بات کا کہ ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے، یعنی وہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یقین نہیں کر رہے، کیا چاہتے ہیں کہ وہ قیامت ان پر اچانک ٹوٹ پڑے۔ فقط جاء اشراطها، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں تو آج بہت ساری علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں، ان علامتوں کی روشنی میں انہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے تعلق سے جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ برحق ہے، اور ان پر ایمان لانا چاہیے اور قیامت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کس چیز کا انتظار چاہتے ہیں؟ کہ قیامت اچانک ان پر ٹوٹ پڑے، یہ چاہتے ہیں، اس بات کا انتظار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بڑی صراحت کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کو اور قیامت کے تعلق سے باتیں واضح کر دی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی سے شروع ہو چکی، آپ کے زمانے ہی سے، لیکن آج کے اس بیان میں ان نشانیوں کو بیان کروں گا جو ہم موجودہ وقت میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلی نشانی، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہوگا، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہوگا، اور اس کے لیے کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں، ہر انسان اس بات کو زبان سے کہتا ہے کہ پہلے اچھا تھا اب برائی بڑھ گئی ہے، اب زمانہ برا ہو گیا ہے۔ اور دلیل سے بخاری کی روایت ہے، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جو مصیبتیں حجاج بن یوسف کی طرف سے لاحق ہوئی تھی ان کی شکایت کی کہ دیکھو حجاج بن یوسف آ گئے اور یہ کیا کیا مصیبتیں ہم پر کر رہے ہیں، کیسے کیسے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا صبر کرو، تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، ایسا وقت آئے گا کہ ہر آنے والا دن آج والے دن سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے، یعنی مر جاؤ گے، وفات پا جاؤ گے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ عمومی طور پر بالعموم اور اغلب طور پر معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بدتر اور برا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے کچھ بہتر ہوتا ہے، کچھ اچھا ہوتا ہے۔ جیسے حجاج بن یوسف کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے، اور وہ ایک بڑا اچھا دور تھا، حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا، جیسے یہ بات محل نظر ہے۔ تو وہ زمانہ اتنا اچھا تھا، ان کی خلافت کا زمانہ اس طریقے سے اسلامی اور سماجی طور پر اتنا بہترین تھا کہ گزرے ہوئے کئی وقتوں سے وہ بہتر مانا گیا۔ تو اس طور پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم اور اغلب طور پر بات یہی ہے کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہی ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات واضح ہے۔ تو یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت، علم کا خاتمہ ہو جائے گا، علم کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل، بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان يرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا، ويكثر الجهل، اور جہالت کی کثرت ہوگی۔ یہاں علم سے مراد سائنس، ٹیکنالوجی، طب یا ریاضی کا علم نہیں، بلکہ یہاں مراد دینی علم ہے۔ قیامت کی یہ نشانی موجودہ وقت میں دیکھی جا رہی ہے، دینی علم کا کم ہونا، اٹھا لیا جانا۔ آج ہر شخص اس نشانی کا جائزہ لے سکتا ہے
کہ اس کے گھر، محلے، قصبے، شہر اور ملک میں کتنے افراد دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں۔ علماء کی جو تعداد ہونی چاہیے ایک سماج اور معاشرے میں ضرورت کے اعتبار سے، تو کیا اتنی تعداد موجود ہے؟ دنیاوی علوم کے کتنے شائدہ ہیں اور دنیاوی علوم حاصل کرنے والے ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں دیکھیں کہ دنیاوی علوم پڑھنے والے کتنے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے کتنے ہیں۔ اس سے کیا پتا ہے کہ دنیاوی علوم تو بڑھ رہا لیکن دینی علوم دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ایسی ہی بات ایک صحابی رسول، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے مدرسے ہیں، اتنے سارے علماء ہیں، اتنے امام ہیں، اتنے یہ ہیں، تو ایسی ہی بات ایک صحابی رسول زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں تمہیں سمجھتا تھا، شمار کرتا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل پڑھتے، یعنی آج بھی تورات اور انجیل یہود و نصارہ پڑھتے، لیکن ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں سے کسی چیز پر بھی عمل نہیں کرتے؟ پڑھتے تو ہیں، اب دیکھ لیں کفار کو، دیکھ لیں ان کی دھارمک کتاب جو بھی مان لیا، اس میں جو لکھا ہوا کیا وہ اس کے مطابق چلتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یعنی علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دینی علم پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ بے عملی بڑھ جائے گی، بے عملی بڑھ جائے گی۔ تو ایک یہ ہے، اور اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کی اصل ہے اور تمام فتنوں کے ظہور کا سبب ہے۔ علم نہیں ہے اس لیے اتنے سارے فتنے ہمارے سماج و معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ شرک و بدعت ہے، بدعملی ہے، بے عملی ہے، جھوٹ، فریب، خیانت، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، جہالت، خیانت، بے حیائی، ظلم، زیادتی، یہ ساری چیزیں سماج اور معاشرے کے اندر پائی جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ان کی خطرناکی، ان کی قباحت، ان کی برے ہونے کے تعلق سے صحیح اور سنجیدہ علم ان کے پاس نہیں۔ یہود و نصارہ کی پیروی میں لگے ہوئے، جو فیشن مغرب میں چلتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے زمانے میں آ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی کہ لوگ جو ہے ان کے پیچھے چلیں گے، حتی دخلوا فی جحر ذب دخلوا، کہ اگر وہ کسی بل میں بھی گھسے ہوں گے تو تم بھی بل میں گھس جاؤ گے ان کے پیچھے پیچھے، تو یہ حالت ہو جائے گی۔ تو تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فطروں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسری علامت قیامت کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی کہ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویشرب الخمر۔ بخاری کی روایت ہے، دو نشانیوں کا پہلے ذکر ہوا، تیسری نشانی اس کے اندر ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، اٹھ جائے گا علم، اور جہالت بڑھ جائے گی، اور شراب کا پیا جانا عام ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ لیں موجودہ وقت میں قیامت کی نشانی کھلم کھل، ہر چہار جانے یہ نشانی دکھ رہی ہے دنیا بھر میں، حتیٰ کہ اکثر مسلم ممالک میں بھی شراب نوشی عام ہو چکی ہے، چھپ چھپا کر نہیں، بالکل عام، کھلم کھلا دکانیں ہیں، بیر بار ہے، سب کچھ بالکل عام ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، کہ یقیناً میری امت کے لوگ شراب کو پیئیں گے، ضرور پیئیں گے، کہیں گے یسمونہا بغیر اسمہا، اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، پیئیں گے شراب لیکن نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ تو نام رکھنے سے وہ چیز بدل نہیں جاتی، نام رکھنے سے چیز بدل نہیں جاتی ہے، چیز وہی رہے گی، اس کا حکم وہی ہوگا۔ تو نوجوان ساتھیوں، دوستو،
جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ دکانوں کا نام اور شکل بدل کر شراب اور منشیات کی بہت ساری قسمیں، نشہ آور چیزوں کی بہت ساری قسمیں سستے داموں میں دستیاب ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو تو باقاعدہ اس میں بہکایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، تاکہ جو قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے انہیں برباد کر دیا جائے، اور وہ ایسی چیزوں میں ملوث ہو کر اپنا روپیہ پیسہ، اپنی صحت اور اپنی جوانی سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ چوتھی نشانی قیامت کی کہ گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا، گانے بجانے کا عام رواج ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے، اور یہ چیز واضح ہے، کتنے مسلمان ملوث ہیں اس عمل کے اندر، زنا ہے، چوری، زنا ہے، ریشم ہے، شراب اور گانا بجانا تو بطور خاص یہاں ذکر مقصود ہے۔ اس زمانے میں قیامت کی نشانی بالکل واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے، شاید ہی کوئی گھر اس لعنت سے پاک ہو، گانے بجانے کی لعنت سے شاید ہی کوئی گھر پاک ہو، ورنہ تمام گھروں، بازاروں، بسوں، دکانوں، غرض ہر جگہ سرے عام گانے بجانے کا رواج ہے، اور اب کمپیوٹر، موبائل اور اس طرح کی الیکٹرانک چیزیں جو ہیں یہ اکثر و بیشتر اسی مقصد کے لیے استعمال کی جائے۔ اب دیکھیں، اور آج ایک شریف آدمی موسیقی سے اس کے لیے بچنا مشکل ہے۔ پہلے آپ پڑھیں اسلاف کے زمانے میں گزرتے تھے تو کہیں سے کچھ اس طرح کی آواز آ جاتی تو اپنے کان بند کر لیتے، یا بعض اسلاف کا حافظہ، ذہانت ان کی اتنی تیز تھی کہ کان میں اگر کوئی چیز پڑ جاتی تو ان کو یاد ہو جاتی، اس لیے وہ کان میں روئی وغیرہ، کپڑے وغیرہ لگا کر نکلا کرتے تھے تاکہ ایسی واہیات چیزوں میں سے کوئی چیز کان میں نہ پڑ جائے اور وہ میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے، اس قدر احتیاط۔ اور آج تو ہم خود ملوث ہیں، احتیاط تو دور کی بات، کون سا گھر ہے جو ان چیزوں سے محفوظ؟ ہر گھر کے اندر، اور اکثر لوگ ان چیزوں کو خریدتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ بالخصوص انہی کاموں کے لیے موبائل وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے اکثر نوجوانوں کے پاس جو ملٹی میڈیا موبائلیں ہیں، اچھی اچھی بڑی بڑی قیمت کی موبائلیں خریدتے ہیں، کیا کرنا ان کو؟ یہی کام، یوٹیوب استعمال کرنا ہے، فیس بک استعمال کرنا ہے، انسٹاگرام استعمال کرنا ہے، ریلز دیکھنا، یہی کام۔ کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر، اس کی پڑھائی اس میں ہو رہی تو الگ بات، لیکن اکثر نوجوانوں کی حالت ایسی ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو ایک شریف آدمی کے لیے آج کے زمانے میں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا بالکل مشکل ہو چکا، کیونکہ اگر کوئی گانے بجانے کے آلات کو گھر میں نہیں رکھتا تو بھی اس کے ارد گرد لوگ اسے زبردستی گانا سننے پر مجبور کر دیتے، گھر کے باہر ہو رہا ہے، پڑوس میں ہو رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہے وہاں ہو رہا ہے، گاڑی میں سفر کر رہے وہاں، بچنا ناممکن ہو گیا تقریباً۔ اور ایسے ماحول میں آدمی جس قدر احتیاط کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اسے چاہیے کہ بچائے۔ موسیقی ایک شیطانی کام ہے جو عذاب الہی کا سبب، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی پوری کوشش ہر کسی کو، ہر مسلمان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آدمی اس گانے پر یہ کہتے ہیں کہ برید الکفر، یہ کفر تک پہنچانے والا ڈاک ہے، اس کے ذریعے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے دھیرے دھیرے، اس لیے بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ پانچویں علامت قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی، کھلا اور عام ہوگا جھوٹ بولنا، جھوٹ سننا، جھوٹ بلوانا اپنے بچے سے۔ گھر میں ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بلانے آیا، بھیج دیے کہ جاؤ کہہ دو کہ ابا نہیں، یا موبائل پکڑا دیے محترمہ کو یا بچی کو، بچے کو کہہ دو کہ ابا گھر میں موبائل بھول گئے، دکان پہ چلے گئے، کہیں باہر گئے اور بیٹھے ہوئے بغل میں۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ ابو داؤد کی ایک صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو پکار رہی ہے، آجا بیٹا میں تجھے دیتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا دینے کا ارادہ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ کھجور ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے یہ کھجور دینے کی بات نہ کی ہوتی، صرف ایسے ہی آپ بلا رہے ہیں
تو کتبت علیک کذبہ، تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کہ وہ حدیثیں لینے کے لیے، بخاری میں نقل کرنے کے لیے بڑا لمبا لمبا سفر کرتے تھے اور حد درجہ احتیاط برتتے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث ایک شخص سے لینی تھی، انہیں وہ اس کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بکری کو بلا رہا ہے، جیسے ہم بلاتے ہیں کرتے بلاتے، اور اس کو بکرے کو بلا رہا ہے لیکن کھلانے کے لیے اس کے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے حدیث نہیں لیتے، واپس لوٹاتے، کہتے ہیں کہ بکری کے ساتھ دھوکہ فریب کر رہا ہے تو پتہ نہیں حدیث رسول کے ساتھ کیا کرے گا، نہیں لیتے، یہ احتیاط کا تقاضا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے، اور یہ چیز ہمارے سامنے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنوں کا ظہور نہ ہو جائے اور جھوٹ بکثرت نہ ہو جائے، جھوٹ عام نہ ہو جائے۔ تو قیامت تب قائم ہوگی جب جھوٹ بالکل عام ہوگا، اور آج پورا معاشرہ جھوٹ پر مبنی، جھوٹ ناسور کی طرح معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ دکاندار کی کوئی چیز اس وقت تک نہیں بکتی جب تک وہ جھوٹ بولے گا۔ حالت یہ ہو کہ مجبوری اس کے بغیر خرید و فروخت تجارت ہو ہی نہیں سکتی، جھوٹ بولنا ہی پڑ رہا ہے۔ اسی طرح بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا، یہ تو عام ہو چکا ہے۔ جھوٹی قسمیں، اور بعض مرتبہ تو غیر اللہ کی جھوٹی قسمیں یا غیر اللہ کی سچی قسمیں، غیر اللہ کی جو شرک ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اس میں بھی لوگ ملوث ہو رہے ہیں۔ تو جھوٹی قسمیں کھانا یہ لوگوں کا معمول بن چکا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آج ایک مسلمان جھوٹی گواہی دینے سے بھی نہیں کتراتا، جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتا ہے، حالانکہ شریعت نے جھوٹے پر لعنت کی، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری، جہنم میں لے جانے والی چیز بتلائی کہ جھوٹ بولنا یہ انسان کو یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، کہ جھوٹ جہنم تک لے جاتا، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور حدیث میں جھوٹ کو منافق کی نشانی بتائی گئی، لہذا ہر حال میں ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچی راہ اپنانی چاہیے۔ گھروں کے اندر اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم خود اپنے بچوں کو غیر شعوری طور پر جھوٹ بولنا اور جھوٹ سننا سکھا رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہمیں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قیامت کی چھٹی نشانی کہ سود عام ہو جائے گا، سود پھیل جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین یدی الساعۃ یظہر الربا، کہ قیامت سے پہلے سود اور سودی معاملات غالب ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے۔ اور آج ہم اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ امت اسلامیہ میں سود پھیل کر عام عادت بن چکی، اس سے اب نہ کوئی مسلمان نفرت کرتا ہے اور نہ کوئی اس کا انجام سوچتا ہے کہ سود لینے دینے، سودی معاملات کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ پہلے سود خور سماج اور معاشرے میں ایک دو افراد کی صورت میں نظر آتے تھے، لیکن جب سے یہ بینکوں کا سسٹم چل پڑا ہے تو سود خوری، سودی معاملات کرنا اجتماعی شکل اختیار کر چکے۔ آج دیکھیے ہمارے ٹو ویلر بھی سود پہ نکلے رہتے ہیں، ہمارے ٹو ویلر بھی سود پہ نکلے رہتے ہیں۔ تو کتنے مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنا سارا کام، سارا کاروبار سودی کمپنی سے کرتے ہیں، بینکوں سے لین دین سے کرتے ہیں، اور سماج میں سودی نفع حاصل جو ہو رہا ہے اس رقم پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی جائزہ لیجئے کہ حدیث میں سود کی بدتری کس قدر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 ذریعہ، کہ سود کا ایک درہم جو انسان کھاتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سود ہے، یہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ 36 بار زنا۔ آج کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ زناکار ہے، بدکار ہے، کتنی نفرت کرتے ہیں اس سے، کتنی کراہت، لیکن ہمارے درمیان کتنے سود خور ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس عمل پر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود کے معاملات سے باز آ جاؤ،
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سودی معاملات سے اپنے آپ کو نہیں روکا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان کر دو۔ اب آپ سوچئے کہ کون ایسا شخص ہے جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں، سودی معاملات میں اپنے آپ کو ملوث رکھیں اور اللہ اور رسول سے جنگ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حاکم وقت یعنی اسلامی حکومت میں مسلمان حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سودی معاملات کرنے والے لوگوں کو روکے، ان سے توبہ کروائے۔ اگر وہ رکتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں تب تو ٹھیک، ورنہ ان کی گردن اڑا دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان کر دو۔ تو حاکم وقت ایسے لوگوں کی گردن مار دے۔ تو آج دیکھیے سود کس قدر عام ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد کی 36 زنا کے برابر، اس سے زائد، اس سے بدتر عمل ہے۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جو سود لینے دینے پر تیار ہو؟ یہ ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ، جو مسلمان نہ ہو، ایسا کام وہی کر سکے گا، ورنہ جو ایماندار ہے، اللہ اور رسول پر، قیامت پر ایمان رکھتا ہے کہ حساب و کتاب ہونا ہے، تو وہ لاکھوں کا نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ 7ویں نشانی، طریقے سے مال کمایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یأتین علی الناس زمان، کہ یقیناً لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبال المرء بما اخذ المال، کہ انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی فکر نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے، حلال راستے سے، یا حرام طریقے سے، حرام ذریعے سے، بس یہ چاہت ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ لوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ انسان عمر کے کسی بھی مرحلے میں، حتیٰ کہ بوڑھا بھی ہو جائے گا، اس کی کچھ خواہشیں ختم نہیں ہوں گی، اور ان میں سے ایک خواہش ہے مال کی کثرت، آنے دو آنے دو۔ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی 2 وادی ہو، لابتغى ثالثا، تو وہ تیسرے کی چاہت کرے گا، تیسرا مل جائے۔ آج ہم سب کی حالت یہی ہے، 2 بنگلہ ہے تو تیسرے کی تلاش میں ہے، 2 فیکٹری ہے تو تیسرے کی تلاش میں ہے، 2 فلیٹ ہے تو تیسرے کی تلاش میں۔ کسی کا پیٹ بھرا نہیں بھرا، دنیا کا سب سے امیر آدمی، اس کی بھی مال و دولت والی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، اب بھی وہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ کیا رک گیا وہ کمانے سے؟ نہیں رکا، اب بھی وہ کمانے میں لگا ہے۔ تو مال سے کبھی بھی پیٹ نہیں بھرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ انسان کا، ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی، مرے گا، دفن کیا جائے گا، تب جو ہے اس کی پیٹ کی لالچ ختم ہوگی۔ اللہ فرماتا الہاکم التکاثر، زیادتی کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، اللہ سے، رسول سے، دین سے، شریعت سے، اعمال صالحہ سے، سب چیز سے انسان غافل ہو گیا، بس زیادہ دو، آنے دو آنے دو آنے دو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ کے مر گئے۔ کمانے کے چکر میں آدمی صرف کماتا رہا اور بھول گیا، یہاں تک کہ قبرستان پہنچ گیا۔ تو آج بالکل یہی صورتحال ہے کہ کسی کو بھی حلال و حرام کی پرواہ نہیں، کوئی تمیز نہیں، بلکہ ہر ایک کو صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کی فکر لاحق ہے، چاہے وہ حرام مال ہو یا حلال مال ہو، بس آنا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ سیٹھ صاحب کما رہے ہیں بڑے حرام طریقے سے، اس کے بعد 5 لاکھ روپیہ جو ہے مسجد میں، مدرسے میں غریب کو ڈونیشن دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، رتی برابر اجر نہیں ملنے والا، رتی برابر ثواب نہیں ملنے والا۔ نہ حرام مال والوں کی نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دعا قبول ہوتی، کچھ نہیں، سب کچھ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں، اتنی ہی بات نہیں، بلکہ حرام مال سے پرورش پانے والی اولاد عام طور پر والدین کی نافرمان نکلتی ہے۔ آج اکثر وہ شکایت رہتی ہے، بچے فرما بردار نہیں ہے، بچے باتیں نہیں مانتے ہیں، بچے ایسے ہیں، بچے ویسے ہیں۔ ہمیں شکوہ شکایت
سے بچتے ہوئے سب سے زیادہ اپنی اولاد پر اس ناحیے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنی اولاد کی پرورش پر جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ہماری پوری کوشش ہو کہ ہمارا سارا مال جو کچھ ہم اپنے اوپر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنی فیملی پر خرچ کریں وہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہو، گرچہ نمک روٹی ہی سے گزارا کرنا پڑے. سمجھ رہے ہیں؟ 8ویں نشانی، لوگوں میں بخیلی پھیل جائے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا اور بخیلی ڈال دی جائے گی. آج یہ چیز بہت عام ہے اور قیامت کی نشانی بہت دیکھی جائے گی. مسجد میں، مدرسے میں، دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی جہاں بات آتی ہے وہاں آدمی 10 20 25 50 نکالنے کے لیے سوچتا ہے، لیکن وہیں اگر فلیٹ، بنگلہ، پلاٹ خریدنا ہوتا ہے تو لاکھوں روپے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. یہ ہم اور آپ سماج اور معاشرے میں دیکھ، کروڑوں کا بنگلہ خریدنا ہو تو فوری طور پر پیسے تیار ہیں، لیکن اگر اللہ کا گھر بنانا ہو اور اس راستے سے جنت میں اپنا گھر بنانا ہو تو آدمی کے پاس 1,50,000 نہیں رہتے لیکن کروڑوں کے بنگلے کے لیے پیسے رہتے. تو یہ نشانی ہم تو اپنے سامنے بخوبی دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے لالچ پھیلی ہوئی ہے. پہلے کے لوگوں کے اندر یہ چیز بڑی کم تھی. لوگ اپنے رشتہ داروں کی دیکھ ریکھ کرتے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے. آج بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا، بھائی بہن کو نہیں پوچھ رہا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھ رہا، صلہ رحمی نہیں کر رہا، صلہ رحمی رشتہ داریوں کو نہیں جوڑ رہا. کون ضرورت مند ہے، پاس پڑوس کا خیال نہیں. خود تو گزارا کر رہے ہیں لیکن پڑوسی کس حالت میں اس کی فکر نہیں. پڑوس کے بچے چند 100 روپے اسکول اور مدرسے کی فیس نہیں بھر پا رہے اس لیے پڑھنے نہیں جا پا رہے، لیکن وہی 60 سال عید الاضحیٰ کے دن 40 بکرے قربان کر رہے ہیں، 4 بکرے قربان کر رہے ہیں. 4 نہیں 40 کریں، وہ جانے اور ان کی نیت کو اللہ رب العالمین جانے. لیکن یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں. ان سے پوچھے کہ کیف کانت الضحایا علی عہد النبی، کہ نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھی. انہوں نے کہا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، آدمی اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری قربان کر دیتا تھا اور سب کی قربانی ہو جاتی، خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، کچھ رکھتے بھی، سب چلتا تھا. لیکن آج 4 بکرے اور 40 بکرے قربان کرنے کے باوجود بھی دل نہیں کرتا. تو نیت اللہ جانتا ہے کیا نیت کیا ہے، لیکن سماج اور معاشرے کی کیا ضرورت ہے. اسی حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ماحول وہ ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی فخر و مباحات والا ماحول ہو گیا. اچھا فلاں پڑوسی 2 بکرے لایا، میں 4 لاؤں گا، میں اس سے کم ہوں کیا؟ نیت تو اللہ جانتا ہے بھائی، میں نیت پر نہیں آنا چاہتا ہوں. تو سماج اور معاشرے کی ضرورت بخیلی کے ذمے میں کہ آدمی ان طریقوں سے تو خرچ کر رہا ہے، لیکن جہاں یقینی ضرورت ہے اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا، ان کی تعلیم، ان کی ضروریات، ان کی دیکھ ریکھ، اس کی طرف آدمی کی توجہ نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث میں بخیلی کی سخت مذمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ بخیلی سے بچو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخیلی نے ہلاک کیا. وہ بخیلی کرنے لگے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک و برباد ہو گئے. 9ویں نشانی قیامت کی ہے لوگ پڑوسیوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی وصیت کرتے تھے، اتنی وصیت کرتے کہ میرا یہ خیال ہوا کہ شاید پڑوسی کو اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام یعنی حکم الہی سے، اللہ کے حکم سے پڑوسی کو جو مال و دولت پراپرٹی ہوتی ہے اس میں وارث نہ بنا دے، کہ پڑوسی کا بھی اتنا حصہ 5% 10% اتنا حصہ پڑوسی کو بھی دینا ہوگا مرنے کے بعد. یہ خیال، اتنی وصیت
کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کو اذیت نہیں دینی ہے، اس کا خیال کرنا، اس کے ساتھ یہ کرنا وہ کرنا، اس قدر وصیت۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نشانی کو بیان کرتے فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الارحام وسوء الجوار۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بے حیائی اور فحش گوئی پھیل نہ جائے اور رشتہ داری توڑی جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ علامت، رشتہ داریاں توڑی جائیں گی اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ اور یہ عام ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ وقت میں قیامت کی یہ نشانی کہ پڑوسیوں کے حقوق کی پرواہ نہیں، پڑوسیوں پر ظلم اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی عام طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بے حیائی، وحش گوئی اتنی عام ہو چکی ہے کہ سامنے والا سن کر نہ غصہ ہوتا ہے اور نہ بدمزہ۔ بعض علاقوں میں تو حالت یہ کہ باپ اور بیٹے آپس میں گالی دے کر باتیں کرتے ہیں، آپس میں گالیاں دے کر باتیں کرتے ہیں۔ اس قدر بے حیائی اور فحش کلمات پھیل گئے، تو وہ انہیں کلمات، فحش کلمات اور گالیوں سے جواب دے گا۔ پہلے بڑے بوڑھوں، علماء اور اساتذہ کو دیکھ کر بچے کترا جاتے تھے، بڑے بزرگوں نے دیکھی یہ چیزیں، یا کم از کم زبان بند کر لیتے تھے۔ اب یہ احترام بھی آہستہ آہستہ ختم ہو چکا۔ اب کوئی آئے جائے، نہ گانا بند ہوتا اور نہ گالی، سب کچھ چل رہا، کوئی فکر نہیں۔ پہلے گھروں میں اہتمام ہوتا ہے، یعنی برائی کر رہے ہیں، ٹی وی چالو ہے، کیسٹ چالو ہے، کچھ گانا چل رہا، کچھ بج رہا، اذان ہونے لگی، بند کرو بند کرو، اتنا اہتمام ہوتا۔ دھیرے دھیرے بات آئی کہ آواز سلو کر دو، ٹی وی بند نہیں، آواز سلو کر دو، اور اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، چلنے دو جیسا چل رہا، ضرورت کیا، اذان ہو رہی ہے، مسجد میں ہو رہی ہے، جس کو جانا ہوگا جائے۔ تو اس حد تک ہمارے اندر بے حیائی اور بے شرمی آ چکی ہے۔ تو حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رشتہ داری توڑنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ چیز بھی آج معاشرے میں بالکل عام ہے۔ جیسا کہ ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی میں تعلق نہیں ہوتا، معمولی سی چیزوں کو لے کر جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے مطابق رشتے داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح بر وقت یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ کسی کو اچھا پڑوسی ملے، ورنہ عموماً ایسے ہی پڑوسی ملتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے پڑوسیوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پڑوسیوں سے محفوظ رکھے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ستاتا تھا، پڑوسی، اللہ کے رسول کے زمانے کا واقعہ، پڑوسی نے اس کو منع کیا بارہا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم اپنا سامان لے کر باہر سڑک پر آ جاؤ، اور جب کوئی پوچھے کہ کیوں ایسا سامان سب باہر لے کر بیٹھ جاؤ، تو کہنا کہ پڑوسی تکلیف دیتا۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک شخص آیا، اس کو یہی کہا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، وہ پڑوسی دیکھ رہا ہے، اب اس کی توہین ہو رہی ہے، سماج اور معاشرے میں بے عزت ہو رہا ہے، وہ آ کے معافی مانگتا ہے کہ بھائی تم سامان اپنا اندر لے کے جاؤ، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ تو ایسے بھی افراد ہوتے ہیں۔ 10ویں نشانی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار، کہ زمانہ تیزی سے گزرے گا، اتنی تیزی سے کہ سال مہینہ معلوم ہوگا، ایک سال گزر جائے گا، اور لگے گا ابھی ایک مہینہ گزرا، مہینہ ہفتہ معلوم ہوگا، ہفتہ دن معلوم ہوگا، دن گھنٹہ معلوم ہوگا، اور ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے آگ کی چنگاری، آگ کی چنگاری اڑتی ہے اور فوراً بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی ایک گھنٹہ گزر جائے گا۔ اس حدیث کے کئی مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ زمانہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ایک سال ایسے ہی گزر جائے گا جیسے ابھی ایک مہینہ گزرا، جو حدیث کا عام سا ترجمہ ہے وہی ایک مطلب بیان کیا گیا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ دنیا قریب ہو جائے گی، دنیا گلوبل ولیج، دنیا قریب ہو جائے گی، فاصلے سمٹ آئیں گے، مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہوا کرے گا۔ پہلے مکہ سے مدینہ کا سفر
14-15 दिन में होता था, बहुत तेज हुए तो 10 दिन में कर लिए, आज जो है 3-4 घंटों में, या ट्रेन से गए तो 1.5 घंटों में, इस तरीके से। तो ये एक दूसरा मफहूम ये बयान किया गया। इसी तरह पूरी दुनिया में पैगाम रसानी, खबरें पहुंचाना, लोगों को बातें पहुंचाना, तो जो काम महीनों पर मुहित होता था, यही काम अब सेकंडों में हो रहा। पहले बंदा यहां से लेके वहां तक जाता, या इस यहाँ से वहां गया, वहां दूसरा बंदा, वहां से वहां गया, डाकिया जो सिस्टम था वो पहुंचाता था, तो कम वक्त लगता था। अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप है, ये है वो है, मिनटों में, सेकंडों में आपकी बात दूसरे तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है। जैसे इंटरनेट के जरिए हम सेकंडों में अपनी बात पहुंचा दे रहे हैं। तो ये 10वीं निशानी थी। 11वीं निशानी ये है कि सियाह खिजाब इस्तेमाल किया जाएगा, काला रंग, काला बालों को काला रंग इस्तेमाल करके काला किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकून कौमुन यग़ज़िबून फी आखिरी ज़मानी बिस्सवाद, आखिरी जमाने में कुछ लोग बालों को सियाह खिजाब के साथ रंगेंगे, रंग कर काला कर देंगे। कहते कि हवासिल हमामे ला यरीहून राइहतल जन्नह, ये स्याही, सियाह रंग काले कबूतर के सीने के मानिंद होगी। वो सीना जो उनका होता है वो काफी काला होता है, तो उससे तशबीह दी गई। कहते हैं ये लोग, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेंगे, जन्नत की खुशबू भी। तो जो लोग ऐसा करते हैं बतौर खास धोखा देने के लिए, बतौर खास धोखा देने के लिए, कि उम्र ज्यादा है, कम दिखाना मकसूद है, या कोई और बात है जिससे धोखा देना मकसूद है, तो अगर ऐसा करते तो उनके लिए हदीस बतौर खास। तो कयामत की ये निशानी भी हमारे मौजूदा जमाने में देखी जा रही है। लोग बिला झिझक बालों में काला खिजाब लगाते हैं और अपने बुढ़ापे को छुपाते हैं। आप बाल सफेद हो गए, उसकी रंगत बदल सकते हैं, लेकिन काले से ना बदले, यही असल है और इससे बचने की जरूरत है। हालांकि काला करना इतना बड़ा गुनाह है, जैसा कि हदीस में है कि इसके इर्तिकाब करने वाले को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और जैसा बयान किया गया कि अगर सफेद हो गए तो आप रंग बदल सकते हैं, मेहंदी वगैरह इस्तेमाल कर लें, जैसा कि फतेह मक्का के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए तो उनके बाल इंतहाई सफेद हो चुके थे और ऐसा महसूस होता था कि सफेद फूलों वाला पौधा, सफेद इंतहाई। उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया था कि गय्यिरू हाज़ा बिशैइन वज्तनिबुस सवाद, कि इनके सफेद बालों को किसी चीज से, मेहंदी वगैरह से बदल दो और स्याही से नहीं, काला करने से बचो, कि काला ना करो, इससे बचो। इसी तरीके से 11वीं निशानी यह है कि अमानत का ज़ाय किया जाना, चाहे वो आम अमानत हो, छोटी मोटी जो हम आपस में एक दूसरे को रखने संभालने के लिए देते हैं। रसूल फरमाते हैं कि इज़ा रुकियतिल अमानतु फंतज़िरि अस्साअह, जब अमानत ज़ाय कर दी जाए तो क़यामत का इंतजार करो, यानी ये क़यामत की निशानी है। क़ाल कैफ़ इज़ा अज़वा या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल इसका ज़ाय किया जाना ये कैसे होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरि अस्साअह, जब मामला, मनसब, ओहदा, जिम्मेदारी किसी नालायक, नाअहल के सुपुर्द कर दी जाए, फंतज़िरि अस्साअह, तो क़यामत का इंतजार करो। और जहाँ आज हम अपने समाज और मुआशरे में देख रहे हैं कि एक मनसब जो उम्मत के फायदे के लिए है, चाहे उस्ताद होना है, मस्जिद की कमेटी का मेंबर होना है, सदर होना है, खजांची होना है, या कुछ और है, तो आदमी अपने लोगों को ले रहा, या सरकारी स्कूल है, सरकारी टीचर में भर्ती करना है तो मदरसे का या स्कूल का जो हेड है वो अपने रिश्तेदार को ले रहा, घर के वो उस लायक नहीं, घर के वो उस लायक नहीं है। तो वही है कि इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिहा फंतज़िरि अस्साअह, जब जिम्मेदारी नाअहल के सुपुर्द कर दी जाए, फंतज़िरि अस्साअह, तो क़यामत का इंतजार करो। और ऐसे ही नाअहली में से औरतों के सुपुर्द करना भी, औरतों के सुपुर्द करना भी है, चाहे बड़ी हुकूमत हो, कोई हुकूमत हो इस्लामी ममलकत के अंदर, वहां पे औरत को बना दिया जाए, वो भी नाअहली हो, और या घर के अंदर सारे मामलात औरतों के सुपुर्द कर दिया जाए, ये भी गलत है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, जिम्मेदारी उनकी घर के अंदर है, लेकिन मर्द हाकिम है और मर्द के मुताबिक ही घर चलना चाहिए और चलना लाजिम।
تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ 12ویں نشانی چاند کا بڑا نظر آنا۔ آج جیسے بعض مواقع پر ہماری دو عیدیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، اور دونوں ہم چاند کے حساب سے ہی جانتے ہیں کہ چاند نکلے گا تو اس حساب سے عید منائیں گے، تو بارہا یہ اختلاف ہوتا ہے کہ چاند تو آج بڑا نظر آ رہا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کل جو چاند نکلا رہا ہوگا جو دکھا نہیں تھا وہی پہلے دن کا چاند تھا، وہی اصل تھا، وہ چاند باریک رہا ہوگا۔ تو ایسا قیامت سے پہلے ہوتا ہے اور ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ چاند بڑا نظر آئے گا، یعنی چاند اسی دن کا ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ چاند بڑا نظر آ رہا۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اقتراب الساعۃ انتفاخ الاہلہ، کہ قیامت کے قربت کی نشانیوں میں سے بات ہے کہ چاند بڑا نظر آئے گا، بڑا دکھے گا۔ 13ویں نشانی مساجد کی بیجا تزئین و آرائش، مسجدوں کو حد سے زیادہ خوبصورت بنانا، بہت زیادہ لائٹنگ کرنا، جھومر لگانا، ٹائلز لگا دینا، سب کچھ حسین و جمیل بنا دینا۔ اور مساجد تو مساجد آج ہماری قبرستانیں ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ قبرستان کو جس انداز میں ہونا چاہیے کہ آدمی جائے تو اسے اپنی بے بسی یاد آئے، اپنی لاچاری محسوس ہو، لیکن آج قبرستان کو بھی اتنا حسین و جمیل بنا کر پیش کیا جا رہا کہ آدمی اس کو بطور پارک استعمال کر رہا ہے۔ بعض قبرستانوں میں جانا ہو اور دیکھ کتنا خوبصورت بیٹھنے کی جگہ، وضو خانہ، یہ وہ اتنا بہترین بنا ہوا ہے کہ آدمی کو محسوس نہیں ہوگا کہ وہ قبرستان آیا ہوا، اور جو عبرت کی بات ہے کہ قبرستان سے آدمی عبرت پکڑے نہیں ہو سکتا۔ تو قبرستان میں جو سادگی، مسجدوں کے اندر جو سادگی ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی آج کے زمانے میں۔ آپ دیکھیں ماضی قریب کی مسجدیں جو مغلوں نے بنائی یا ہمارے اسلاف نے ماضی قریب کی جو مسجدیں بنائی ہیں، ان میں دیکھیے کتنی سادگی آپ کو نظر آئے گی۔ اور اس میں ایک چیز اور آپ دیکھیں گے، 5 وقتہ نماز کا جو حصہ ہوتا ہے اس پر چھت وغیرہ سب کچھ رہتی ہے، چھت وغیرہ، بقیہ جو عام حصہ صحن کے طور پہ استعمال ہوتا رہا اس پر چھت وغیرہ نہیں، کہ 5 وقتہ اور جو پہلے آنے والے لوگ ہیں وہ چھت لیں، گرمی ٹھنڈک جو کچھ بچنا ہے یا پانا ہے وہ وہاں حاصل کر لیں، اور جو تاخیر سے آنے والے لوگ نہ دیکھیں بھائی کیا کرنا، ان کو بارش سے کیسے بچنا ہے، گرمی سے کیسے بچنا ہے یا کیا چیزیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کہ تم اپنی مسجدوں کو ویسے ہی خوبصورت مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو کیا، بڑا خوبصورت بنا۔ اب چرچ کو دیکھ لیجیے کتنے خوبصورت بناتے ہیں، کیسی کیسی ڈیزائن، آج ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آج کہ بڑا ہی خوبصورت بنانا ہے، بہت اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم، جب تم اپنی مسجدوں کو خوبصورت بناؤ اور اپنے مصاحف کو، قرآن کے جو مصحف ہے آج دیکھیے سونے چاندی کے بنا لو گے، اب مصحف رکھنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے کتنا رنگین ڈیزائننگ والا اور کیا کیا چیزیں، تو اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس تعلق سے فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ، تو ہلاکت تمہارے اوپر آ جائے کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا، ہلاکت کا وقت آ چکا ہے۔ 14ویں نشانی والدین سے بدسلوکی کی قلت اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت۔ بعض علاقوں میں ایسا ہے اور بعض علاقوں میں یہ کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم، تو مرد کم ہیں عورتیں زیادہ، یا بعض علاقوں میں اس کے الٹ کہ عورتیں کم ہیں مرد زیادہ ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو قیامت سے پہلے یہ چیز وقوع پذیر ہوگی، دلیل موجود ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ 16ویں نشانی، یہ 17ویں نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، جس کو پہچانتے اسی کو سلام کریں گے، جس کو نہیں پہچانتے اس سے سلام کلام نہیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ چیز بالکل عام ہے، ہم آپ اپنے سماج اور معاشرے میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ حالت تو یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر سلام و کلام کا اچھا ماحول نہیں بنایا، اس لیے بچوں کے اندر وہ عادت نہیں، جوانوں میں وہ عادت نہیں کہ رشتہ دار جو آ رہے ہیں گھر کے اندر یا ملاقات ہو رہی ہے تو ان سے سلام کر لیں، بلکہ شرم و جھجک محسوس کرتے ہیں، سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، بات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے من اشراط الساعۃ ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ، جانتا ہے تو سلام کر رہا، نہیں جانتا تو سلام نہیں کرے گا۔ 18ویں نشانی یہ ہے کہ قتل بہت زیادہ،
قتل و خریزی عام ہو جائے گی. اور آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے صرف ہندوستان کے کسی ایک ضلع یا ایک شہر کے ایک دن کا ڈاٹا حاصل کر لیجئے اور دیکھیے کہ ایک دن میں کتنے قتل ہوتے ہیں, ایک دن میں کتنے قتل ہوتے ہیں. یہ سرکاری ڈاٹا آپ کو مل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج. قالوا وما الحرج یا رسول اللہ؟ قال القتل القتل, کہ قیامت سے پہلے کثرت سے قتل ہوگا, قتل عام ہو جائے گا. اور ایک موقع سے آپ نے کہا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یأتین علی الناس زمان, کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یدری القاتل فی ای شیء قتل, کہ قاتل کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی میں نے کیوں قتل کیا, ولا یدری المقتول علی ای شیء قتل, اور مقتول جس کو قتل کیا گیا اس کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا, بس قتل ہو رہا. جیسے آج کل امریکہ میں گن کلچر چل رہا, ایک طالب علم 4th 5ویں کلاس کا, کیونکہ گن رکھنا وہاں پہ معمول ہے, عام ہے, کوئی قانون نہیں, ضابطہ نہیں, تو گن لیتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, فائرنگ کر دیتا ہے. نہ قاتل کو معلوم کہ میں نے ان کو کیوں مارا, اور نہ مرنے والے کو معلوم کہ مجھ کو کیوں مارا گیا. یہ حالت ہے. تو یہ نشانی بھی ہمارے سامنے. 19ویں نشانی, اچانک موت, مر گیا, بوڑھا لیٹا مر گیا, جوان سویا مر گیا, اچانک مر رہا ہے, کوئی اندازہ نہیں. چنانچہ حدیث کے اندر ہے من اقتراب الساعہ, قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے یہی چیزیں, اور اس میں ان یظہر موت الفجع, کہ اچانک موت ظاہر ہو, بہت زیادہ موتیں ہوں گی. 20ویں اور آخری نشانی بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ امت مسلمہ میں شرک, امت مسلمہ میں شرک, اور معلوم ہونا چاہیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ, جیسے توحید سب سے بڑی نیکی ہے, شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا, اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم بتلایا ہے. تو اس امت کے لوگ, صحابہ تعجب کرتے تھے کہ اس امت کے لوگ کیسے شرک کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے, کچھ لوگ مشرکوں سے نہ مل جائیں, اور وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان, اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں, شرک نہ کرنے لگیں. وہ بت ضروری نہیں کہ وہ جیسے غیر مسلموں میں کفار کے یہاں مورتی ہے اس کی عبادت کریں گے. تو آج ہمارے یہاں بتوں کی بہت ساری شکلیں, بتوں کی بہت ساری شکلیں, یہ قبروں کے اوپر یا ٹھکانے بنا بنا کر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ سب اسی ضمن میں آتی ہیں. اور بھی شکلیں ہیں شرک کی جو ہمارے سماج و معاشرے میں بکثرت پائی جا رہی ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کچھ بڑی بڑی قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو بر وقت ہمارے سامنے پائی جا رہی ہیں, ہمارے سامنے موجود ہے, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. جھوٹ ہے, ربا ہے, سود ہے, زناکاری ہے, اور مال و دولت کی کثرت ہے, امانت کا ضائع ہو جانا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو آپ کے سامنے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق آئیں, جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں علم ہوا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچیں اور ان کے تعلق سے بیدار رہیں کہ کسی بھی ایسی چیز میں ہم نہ پڑیں, گانا بجانا, سود خوری, لعنت, قتل وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں جن کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا. اور بالعموم جو گناہ کا کام, بالعموم تمام گناہوں کے کام سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. دیکھیے جھوٹ بولنا بعض حالتوں میں جائز ہوگا, بعض حالتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے, جیسے اصلاح کرنے کے لیے, کہ آپ ان کے پاس جائیں, ان کے متعلق کہیں کہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے, اور ان کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے. تو میاں بیوی کے درمیان, دو بھائیوں کے درمیان تو اصلاح کے لیے, لیکن اس کی حد بندی ہوتی ہے اور اس کے لیے خطبہ درکار ہے کہ کہاں پر کن حالتوں میں, اور مطلق طور پہ وہ حالتیں بیان کرنے کے بعد بھی جب کوئی موقع سامنے آئے گا علماء کے سامنے کہ کیا اس حالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں, تو اس مسئلے میں بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جھوٹ بولنا درست ہوگا یا نہیں درست ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ آج کے دور میں بنا سود کے نہ گھر لے سکتے اور نہ گاڑی, بتائیے کیسے لیں؟ اتنی بڑی رقم تو نہیں رہے گی, تو نہ لیجیے.
بڑی رقم نہیں ہے تو نہ لیجیے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو بھیجا وہ کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، گھر بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے نہیں بھیجا. وہ ثانوی چیز ہے، وہ ثانوی چیز ہے، اصل مقصد نہیں ہے. اور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیجیے. نئی گاڑی مت لیجیے، سیکنڈ ہینڈ لیجیے. آپ کی ضرورت ٹو ویلر موٹر سائیکل سے 20,000 میں بھی مل جاتی ہے، 25 میں بھی مل جاتی ہے، پوری ہو جا رہی ہے. تو آپ کیوں زبردستی 2 لاکھ روپے والا بلٹ خریدیں گے؟ شو بازی کرنی ہے تبھی نا. آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ 20,000 10,000 15,000 25 30,000 والی گاڑی لے کے ضرورت پوری کر سکتے ہیں. ایسے ہی گھر کا معاملہ، تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے آپ گھر لے سکتے ہیں جتنی آپ کی ضرورت ہو، یا کرائے کے گھر میں گزارا کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ گھر کا مالک ہو، آدمی گھر کا مالک ہو، ایسی کوئی ضروری چیز نہیں. تو کرائے کے گھر میں گزارا ہو سکتا ہے. بعض حالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ٹیکس بچانے کی خاطر تو حکومت کو بڑا لمبا چوڑا ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس وجہ سے بینک سے لون اور سودی معاملات کرتا ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ ٹیکس اپنا بچا سکے وہ الگ معاملہ، لیکن سودی معاملہ کرنا جائز نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بڑی کرنی ہے اور بغیر بینک سے لون لیے ایسا کیے ویسا کیے تجارت بڑی نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو عبادت کرنے کا مکلف بنایا ہے، بڑی تجارت کرنے کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ بڑی تجارت کروں گا تو یہ کروں گا وہ کروں گا. نہیں، اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ بڑی تجارت کرو. آپ کر سکتے ہو تو کرو حلال طریقے سے، اس کے لیے حرام راستے اختیار کر کے بڑی تجارت کریں یہ جائز نہیں ہے. سوال ہے کہ شادی کا صحیح وقت کیا ہے، رہنمائی کیجیے. شادی کا صحیح وقت، جوان جب ہو جائے آدمی تو شادی کر لے. صحیح وقت وہی ہے کہ آدمی شادی کر لے. اور اگر اس وقت استطاعت نہیں ہے، مسائل ہیں تو اور ضرورت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھے، روزے کے ذریعے اپنی شہوت کو توڑے. سوال کیا ہے سماج میں کیسے رہے، صبر کرے یا مجبور لاچار ہو رہا ہو تو کیا کرے؟ آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اسے ہر حال میں بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سچے آدمی کی زندگی نہیں کٹے گی، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. میں حقیقت میں ایک بات کہتا ہوں کہ آدمی اگر طے کر لے کہ مجھے اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، گرچہ لاکھوں تکلیفیں مجھ پر آئیں، لاکھوں آزمائشیں آئیں، کروڑوں مصیبتیں مجھ پر آئیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس مصیبت کے آنے پر بھی آدمی کو وہ لذت وہ مزہ ملتا ہے کہ آدمی بتا نہیں سکتا، اسے محسوس کر سکتا. آدمی سو رہا ہے ٹھنڈی میں، گھر بستر اوڑھ کر سو رہا، لیکن تہجد پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے گھر بستر چھوڑ کر جاتا ہے. اس میں جو لذت ہوتی ہے نا وہ آدمی بیان نہیں کر سکتا. اگر وہ عادی ہے اس چیز کا تو اسے محسوس کیا جا سکتا. تو دین اسلام پر عمل کرنے میں ایک لذت ہے، اور وہ لذت کیا ہے کہ وہ جو تکلیفیں آئیں گی آدمی ان کو محسوس کرے گا، مزہ لے گا، ان کو مزہ لے کر وہ تکلیفوں کو جھیلے گا. صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے، کتنا ستایا جاتا تھا لیکن وہ اپنے ایمان سے ٹلتے نہیں تھے، ہٹتے نہیں تھے، استقامت ڈٹے تھے. کیوں؟ وہ لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا. اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آدمی اگر پختہ عزم و ارادہ کر کے ڈٹ جائے کہ مجھے ہر حال میں دین اسلام پر کاربند رہنا ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، بس مزیدار مزے کی زندگی گزارے گا. گھر سے اس کے پاس گھر نہ ہو، پیسے نہ ہو، گاڑی نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن وہ لطف والی زندگی گزارے گا جو صرف محسوس کر سکتے ہیں، بتلا نہیں سکتے. دیکھیے بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ بینک میں اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوا سکتے، الا یہ کہ وہ مجبوری آ جائے، اس کے بغیر آپ کا کوئی دوسرا کام نہ ہوگا. جیسے آپ کو حج پہ جانا ہے، حج کے لیے پاسپورٹ چاہیے، لیکن پاسپورٹ بغیر بینک اکاؤنٹ نہیں بنتا. ایسا کچھ ہے؟ اس طرح پہلے تھا یا کیا؟ تو اس طرح کے مسائل میں آپ ہیں. لیکن عام علماء کہ چلو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے، لیکن جو پیسے اس میں آ رہے ہیں
انٹرسٹ کے وہ آپ نہیں لے سکتے، وہ آپ نہیں لے سکتے۔ اب اس کا چونکہ ہماری شریعت میں تو واضح پیغام ہے، لینا دینا معاملات کرنا حرام ہے، تو اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے علماء نے، چونکہ شریعت میں تو ہے نہیں کہ کیا کرنا ہو تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن وہاں چھوڑ بھی نہیں سکتے، جو باتیں آتی ہیں کہ دشمنان اسلام ان کا استعمال ہمارے خلاف ہی کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو علماء نے اپنی اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ آپ اس کو وہاں نکالیے، یہاں خرچ کر دیجیے، وہاں خرچ کر دیجیے۔ اور ایجوکیشن لون نہیں لے سکتے، لون تو کوئی نہیں لے سکتے، آپ اللہ پر توکل کیجیے اور جو پڑھنے مل رہا پڑھیے، جیسی استطاعت ہے ویسی پڑھیے۔ یہ کیا جمعہ کے دن انتقال ہونے پر قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ تو جو قبر کے عذاب کے تعلق سے وہ سب کے لیے ہے، چاہے جمعہ کو انتقال ہو، چاہے رمضان میں ہو، چاہے جب ہو۔